ابھی شاید 2 دن پہلے کا قصہ ہے۔ ایک صاحب بہت پریشان تھے، ایک دینی ادارے کی زمین الاٹ کرانے کے سلسلے میں 4-5 سال سے وہ کوشش کر رہے تھے، لیکن کامیابی نہیں ہوتی تھی اور ابھی تک نہیں ہوئی۔ رات دن بیچارے ایک کر رہے ہیں، چونکہ رشوت نہیں دیتے کام نہیں ہوتا، دینی ادارے کا کام ہے۔ میں بھی اس مجلس میں موجود تھا جس میں وہ اپنی یہ شکایتیں کر رہے تھے کہ میں کیا کروں۔ میں نے ان سے کہا کہ بھئی بات اصل میں یہ ہے کہ اس دنیا میں تو زمین کا قطع الاٹ کرانا مشکل ہے، بڑی مصیبتیں بھرنا پڑتی ہیں، اور پھر بھی کامیابی ہو نہ ہو۔ یہاں تو ایسا ہی سلسلہ چل رہا ہے، لیکن جنت میں قطع الاٹ کرا لینا آسان ہے۔ جنت کی زمین کو الاٹ کرا لینا آسان ہے ہر مومن کے لیے، نہ صرف آسان ہے بلکہ بہت زیادہ شاندار ہے۔ یہاں کی جو زمین الاٹ ہوتی ہے وہ عام طور پر 99 سال کے لیے کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں اللہ ہی بہتر جانے، اور وہاں کی زمین جو الاٹ ہوگی وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس میں کوئی شخص دخل اندازی نہ کر سکے گا، کوئی اس کے اوپر حکمرانی نہ کر سکے گا، کوئی تصرف نہ کر سکے گا، وہ تو بادشاہت ہوگی۔ میرا مقصود تو صرف اتنا تھا کہ انہیں ذرا تسلی ہو جائے۔ پھر میں نے یہ کہا کہ آپ جس کام کے لیے زمین الاٹ کرا رہے ہیں حقیقتاً وہ جنت کی ہی زمین الاٹ کرا رہے ہیں آپ اپنے لیے، اس لیے خوش دلی کے ساتھ اس کام میں لگے رہیے، کامیاب ہو گئے فبیہا، ورنہ آخرت میں ناکام نہیں ہوں گے۔ اور یہی حال ہوتا ہے دین کے معاملے میں محنت کرنے کا، اس کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں کامیابی اللہ نے رکھی ہے کامیابی ہو جائے گی، لیکن آخرت میں کبھی ناکامی نہ ہوگی، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ کرے۔ تو میرا تو مقصود صرف اتنا تھا کہنے کا ان سے، لیکن چونکہ یہ بھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میرے دل پر یہ جمی ہوئی تھی، اور اس بات کا قلق بھی تھا کہ نیک کاموں کے لیے کوئی شخص حمایت کرنے کے لیے، جبکہ وہ قانون کے مطابق ہے، پیسے دے رہے ہیں، تمام قانونی تقاضے پورے کر رہے ہیں، تیار نہیں، اور غلط کام کے لیے جس طرح جی چاہے کرا لیجئے، تھوڑی سی رقم دیجئے، رشوت دیجئے، سفارش لے جائیے اور بدترین سے بدترین کام کرائیے۔ تو یہ تو ہے نقشہ اس وقت اس دنیا کا، اور بالخصوص ہمارے ملک کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں معاملہ دوسرا ہے، وہاں تو لوگوں کے دل دیکھے جاتے ہیں، نیت دیکھی جاتی ہے، ان کے اعمال دیکھے جاتے ہیں، ان کے مال نہیں دیکھے جاتے، شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی، عہدہ اور منصب نہیں دیکھا جاتا۔ تو وہاں پر نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، بس وہی بڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے وہی بڑا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جنت کی زمین الاٹ کرا لینا آسان ہے، پھر اس کا آباد کرنا بھی آسان ہے۔ جنت کی زمین چٹیل میدان ہے، کچھ اس پر آباد کاری نہیں، نہ اس پر درخت ہے، نہ پھل ہے، نہ پھول ہے، نہ باغات ہیں، نہ اس کے اوپر محل ہے، نہ قصور ہے، نہ حور ہے، نہ غلمان ہے، نہ اس میں نہریں ہیں، نہ اور کچھ ہے، صاف میدان ہے۔ اس کو آباد کرنا ہمارا کام ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، ان الجنت قیعان، یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، کھلا میدان ہے، اس پر کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر صلاحیت بڑی بہترین ہے۔ وَإِنَّهَا طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ وَعَذْبَةُ الْمَاءِ، بڑی زرخیز زمین ہے، اس میں ادھر ڈالو ادھر نکلے، ادھر بیج ڈالا ادھر نکل آیا، ایسی زرخیز زمین ہے۔ عذبۃ الماء، اور بڑا میٹھا پانی،
یہاں پر ڈالیے، اس زمین میں بیج، پانی وہاں مل جائے گا، خود بخود ادھر ڈالا ادھر نکلا، ادھر ڈالا ادھر نکلا۔ جنت کی زمین ایمان کی وجہ سے الاٹ ہو جاتی ہے، جس طرح کافر کے لیے جہنم کا خطہ الاٹ ہو جاتا ہے کفر کی وجہ سے، مومن کے لیے جنت کی زمین الاٹ ہو جاتی ہے، ادھر ایمان لایا ادھر الاٹ ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ مومن ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا۔ اول تو ہمیں اللہ کی رحمت سے سب کو یہی امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اول وہلے میں ہی جنت میں داخل فرما دیں گے انشاءاللہ، ورنہ اگر انہوں نے کچھ سزا دینا اور کچھ پاک و صاف کرنا مناسب سمجھا تو کچھ دن کے لیے، کچھ عرصے کے لیے جہنم میں پاک و صاف کریں گے، پھر جنت میں بھیج دیں گے۔ جنت میں گندی چیز نہیں جا سکتی، جنت پاکیزہ چیز ہے، اس میں ذرا سی بھی گندی چیز نہیں جا سکتی، یا تو پہلے گند سے پاک ہو کر جائے یا پھر وہاں پر اسے پاک کیا جائے گا۔ دنیا میں اگر وہ گندگی سے پاک ہو گیا ہے تو امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ اول وہلے میں ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ زندگی میں اور دنیا میں جو پاکی حاصل ہوتی ہے گندگی سے، وہ سچی توبہ سے ہوتی ہے۔ سچی توبہ مومن کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے تمام گندگیوں سے پاک کر دینے والی چیز، کیونکہ معصیت، نافرمانی، گناہ اور کفر و شرک گندگی ہے، یہ نجاست ہے، یہ غلاظت ہے، اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا بلکہ حدیث شریف میں اس کا مضمون آیا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی نافرمانیاں ہیں، وہ سب گندگی، بڑی غلاظت ہے ان میں، بڑا تعفن ہے، بدبو ہے، اور ہر ایک گناہ کی بدبو الگ الگ ہے۔ فرشتے اس بدبو کو محسوس کرتے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ جس طرح نیکیوں میں اور اللہ کی عبادتوں میں خوشبو ہے، پاکیزگی ہے، اور ہر عبادت کی خوشبو الگ الگ ہے، اور فرشتے اسے بھی پا لیتے ہیں کہ یہ گناہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب گندگی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں اس گندگی سے پاک ہونے کا طریقہ ہے سچی توبہ، یہ تمام گندگی کو دور کر دیتی ہے۔ سچی توبہ تو اتنی بہترین چیز ہے کہ سب سے زیادہ غلیظ گندگی کفر و شرک کی ہے، اور وہ اپنے گناہوں کی نجاستیں اور گندگی ساتھ لے کر چلا گیا دنیا سے، اور ہے وہ مومن، تو اس کو اسی حال میں جنت میں داخل کرنا نہ مناسب ہے نہ ہونا چاہیے، کیونکہ جنت میں تو ذرا سی گندگی نہیں جا سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس گندگی کو پاک و صاف کیا جائے، اس کو بھٹی سے نکالا جائے۔ سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، آپ حضرات خوب جانتے ہیں، ان میں میل کچیل ہوتا ہے، مٹی ہوتی ہے، پتھر کے ریزے ہوتے ہیں۔ سونا جب کان سے نکالا جاتا ہے تو پاک و صاف نہیں ہوتا، اس میں بڑی آمیزش اور ملاوٹ ہوتی ہے مٹی کی اور دوسری چیزوں کی۔ میں نے تو دیکھا نہیں لیکن سنا ہے بہرحال کہ پتھر کے بیچ میں ہوتے ہیں اس کے ذرات، پتھر ٹوٹتا ہے اور اس کے ساتھ مٹی بھی ہوتی ہے، پتھر کے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں، سبھی کچھ ہوتا ہے۔ پھر اس سونے کے میل کچیل کو دور کرنے کے لیے بھٹی سے نکالا جاتا ہے، بھٹی سے وہ کندن ہو کر نکلتا ہے، چمکدار ہو کر نکلتا ہے، کوئی میل اس کے اوپر اندر نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے ایسے مومن کو جو گناہوں کی گندگی اپنے ساتھ لے گیا ہے، بھٹی سے گزارا جائے، اور گویا یہ اس کو جنت میں داخل کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کی جائے، کہ اب اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ اس لیے وہ اسے پاک و صاف کر کے جنت میں بھیج دیں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے تمام اہل سنت یہی فرماتے ہیں کہ بندہ مومن ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، جب اس کی وہ گناہوں کی گندگی صاف ہو جائے گی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اور کافر اور مشرک غیر مسلم یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔
وہ اس لیے کہ ان کی گندگی جو یہ دنیا سے ساتھ لے کر گئے ہیں کفر و شرک کی، یہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں تپائی جائے گی اور اس کو گرم کیا جاتا رہے گا، وہ کبھی جنت کی ہوا تک نہ سونگھ سکیں گے، خوشبو تک نہ سونگھ سکیں گے، اتنے دور ہو جائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے ہی ایمان لایا کوئی مومن، جنت کی زمین اس کے لیے اعلان ہو گئی۔